دعا میں اس کیفیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. شکوے چھوڑ دیں، فلاں دعا نہیں کرتا اور فلاں دعا کرتا ہے، فلاں نبی کرتا ہے، فلاں مانگتا ہی نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھا کرو کبھی رب سے اس انداز میں مانگا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، دعا بھی رب کے ساتھ انسان کا پرسنل تعلق ہے. دعا کروائی جا سکتی ہے، کسی کے حق میں دعا کرنا ضروری ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن صرف کروانا اور کرنا. اور اپنی حالت یہ ہے، اپنی ذات کے لیے دعا مانگنے کا وقت نہیں ہے. پوچھئے اپنے آپ سے. میں سوال کروں، 18 رمضان ہے، رمضان کے 18 دن سمجھو گزر گئے. کیا میں نے 18 دنوں میں ایک مرتبہ تنہائی میں اپنے رب کا خوف کھاتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اس کی عظمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کی جو بغاوتیں کی تھی اس سے ڈرتے ہوئے ایک مرتبہ تنہائی میں آنسو بہائے ہوں، ایسے آنسو جو میرے اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے 18 روزوں میں؟ یاد رکھیے گا، جہنم کی وہ آگ جس کو دنیا کے سارے پانی نہیں بجھا سکتے، قیامت کے آثار کو بیان کرتے ہوئے کہا یہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یہ پانی آگ کو بجھانے کے کام آنے والا خود آگ پھینک رہا ہوگا. جو کائنات کا پانی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکے گا. میری اور آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک ذرہ بھر آنسو جو رب کی خشیت سے نکلے گا، وہ جہنم کی آگ کو مٹا دے گا، اس کو بجھا دے گا. لیکن یہ خریدنے نہیں پڑیں گے، اس کو لانا نہیں ہوتا. ایک کیفیت ہے جس کو دل میں بنانا ہوتا ہے. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیان کرتے یا سنتے ہی آنسو آئیں. میں اس کیفیت پہ اپنے آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ بندہ اپنے ہی کمرے میں جب سونے کی شکل میں ہو تو وہ سمجھے میں کمرہ نہیں خبر میں ہوں. میرے رب نے مجھ سے یہ پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، مجھ سے یہ پوچھا تو کیا جواب دوں گا. جب اس کے پاس زندگی میں جواب نہ ہو تو پھر وہ رب کی طرف اس انداز سے کہ وہ خوف رکھتے ہوئے، اس سے امید رکھتے ہوئے پکارے کہ پھر اس کی حالت ہی بن جائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال لما نزلت افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. مشرکین قرآن کے نزول پر استہزاء کرتے تھے، تعجب کرتے تھے. ان هذا لشيء عجاب، بڑی عجیب چیز ہے، کیسے کیسے احکام بیان ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو قرآن پر تعجب کرتے ہو، وتضحكون ہنستے ہو، ولا تبكون روتے نہیں ہو. قرآن سن کے ہنستے ہو، اس پہ رونا نہیں آتا تمہیں. بقا اصحاب الصفہ، اللہ کے نبی مدرسے کے طالب علم اصحاب الصفہ کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، آیات نازل ہوئی تو صحابی بیان کرتا ہے بقا اصحاب الصفہ، تعلیم حاصل کرنے والے رونا شروع ہو گئے. حتی جرت دموعهم علی خدودہم، یہاں تک کہ آنسو آنکھوں سے نکلے، خدوں پہ پڑے، گالوں پہ پڑے. فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو پتا چلا میرے صحابہ اصحاب صفہ قرآن کی آیتیں سن کے رو رہے ہیں، آنسو گالوں پہ آئے. بقا معہم، اللہ کے نبی اپنے شاگردان کے ساتھ رونا شروع ہو گئے. فبكبنا ببقائه فقال لا يلج النار من بقى من خشیت اللہ. اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ روتے ہیں. کہا یاد رکھنا جو شخص رویا اس وجہ سے من خشیت اللہ، اللہ کا خوف اس پہ طاری ہوا، لا یلج النار، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اور یاد رکھنا ولا يدخل الجنة مصر على معصیہ، جو اپنے گناہ کو نہ چھوڑے، بار بار کرتا رہے، اصرار کرتا رہے، تکرار کرتا رہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو رویا وہ جہنم سے بچ گیا، جو اڑ گیا، اقرار کیا، اصرار کیا، گناہ نہ چھوڑا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. فرمایا یہ انسان کی فطرت ہے، گناہ کرے گا، معافیہ مانگے گا. جتنی دفعہ گناہ کرے گا رب سے معافی مانگے گا، رب کے دروازے کھلے ہیں، رب معاف کر دے گا. کہا وَلَوْ لَمْ تَذْنِبُوا وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ.
اگر تم گناہ نہ کرو، معافیہ نہ مانگو، رب ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی پھر رب سے معافیہ مانگے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، دعا کی یہ کیفیت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حالیہ صورتحال کے پیش نظر جبکہ بیماری ایک وائرس کی شکل میں اور ہر دوسرا گھر دوسرا بندہ اس کا شکار ہے،